أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. اس میں بہتر جو ہے، خیر جو ہے، اس میں ہر قسم کی بلائی آ جاتی ہے. جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بلائیاں، ہر طرح کی صحت اور ہر طرح کی اچھائی اس میں شامل ہے. برائیوں سے بچنا، نیکیوں کی توفیق، جتنی بلائیوں کی انسان کو ضرورت ہے وہ سب اس میں اس ایک لفظ میں آ جاتی ہیں. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اگر تم جانتے ہو؟ اس لیے کہ تم جانتے نہیں کہ اس میں کون کون سی بلائیاں چھپی ہوئی ہیں تمہارے لیے. یعنی روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے لیے کیا کیا اچھائیاں اس میں چھپی ہوئی ہیں، کیا کیا فائدے چھپے ہوئے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اسی آیت کے تحت جو روزہ ہے، اس میں ہم نے پہلے روحانی طور پر اکثر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے، ہمیں بچپن سے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے. لیکن یہ جو روزہ اور صحت ہے، اس سیریز میں ہم جسمانی اور نفسیاتی جو مہلک بیماریاں ہیں جن سے روزہ ہمیں بچاتا ہے، اور جو سائنسی تحقیق نے ریسرچ کر کے جو معلوم کی ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے. تو اس میں آج کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ اور معدہ کی بیماریاں. معدے کی کون سی ایسی بڑی باتیں ہیں یا بڑی بیماریاں ہیں جن سے روزہ بچاتا ہے، یا اگر نہیں ہے تو ان کو ہونے سے بچاتا ہے، اور اگر ہیں تو ان میں کمی کتنی کرتا ہے اور ان سے کس طرح صحت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اور یہ جو ہے سائنسی جو تحقیق ہے، جدید تحقیق، اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر جو صحت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ روزہ اپنے اندر بے شمار روحانی، نفسیاتی اور جسمانی جو ہے فائدے رکھتا ہے. اور اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا تصوحوا، روزے رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے. دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے. حکیم محمد سعید لکھتے ہیں کہ روزہ جسم میں پہلے سے موجود جو بیماریاں ہوتی ہیں نہ صرف ان کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ جو بیماریاں آنا چاہتی ہیں ان سے آپ کو بچا لیتا ہے. یعنی آئندہ آپ کو بیماریاں، بہت ساری مہلک ایسی بیماریاں جو آپ کو نہیں لگتی روزہ رکھنے کی وجہ سے، آپ ان سے بچ جاتے ہیں. کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کی لڑنے کی جو صلاحیت ہے بیماری کے خلاف، وہ مضبوط ہو جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے. اس حدیث کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو جس طرح کے زکوٰۃ جو ہے مال کی، جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کے بارے میں پھر یہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پاک ہو گیا. تو مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو جسم جو ہے اس کی جب زکوٰۃ دی جائے گی تو وہ کس چیز سے پاک ہوگا؟ وہ بہت ساری بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، وہ بہت ساری برائیوں سے پاک ہو جائے گا. اور اس میں آج جو سب سے پہلے ہم جس بیماری کے جن بچاؤ کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے نظام انہضام، یعنی معدے کی جو بیماریاں ہیں. جو معدہ جو آپ کا ہے وہ کیا کیا کرتا ہے اور کس طرح آپ کے اعضاء جو ہیں وہ کن چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور کس طرح صحت مند ہو جاتے ہیں. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جو کھانا ہے، یہاں پہ جو میڈیکل کے حوالے سے جو بہت مشکل لفظ جو ہیں وہ میڈیکل کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو وہ آسان الفاظ میں، تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھانے کی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا جو ہے وہ ایک کام ہے، اور کھانا جب منہ میں جاتا ہے تو اس وقت سے لے کے معدے تک، اسی وقت سے اس کے جو ہضم ہونے کا نظام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے.
یعنی جب آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کے جسم کے اندر بہت سارے جو آپ کے اعضاء ہیں وہ کام پہ لگ جاتے ہیں. جیسے آپ کسی کو کام پہ رکھتے ہو نا مزدوری دینے کے لیے، یہ مزدوری دی، یہ کام، یہ پیسے دیں گے تم اس کام پہ لگ جاؤ. تو بس اس طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم ایک مشین کی طرح، اس مشین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خود کار نظام رکھا ہوا ہے ایسا کہ جو خود بخود وہ کام پہ آپ کے اعضاء لگ جاتے ہیں اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. یعنی آپ اپنے جسم کے بہت سارے اعضاء کو کام پہ لگا دیتے ہیں، انہیں مزدوری دے دیتے ہیں کہ یہ کام کرو. آپ انہیں حکم دے دیتے ہیں. کھانا کھاتے ہی انہیں یہ حکم مل جاتا ہے. تو آپ پورے 11 مہینے آپ کے یہ سارے اعضاء کام کرتے رہتے ہیں. اور دن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 4 وقت، اور کچھ جو ہے وہ 5-6 ٹائم بھی کھانا کھاتے ہیں. 5-6 ٹائم کیسے؟ جیسے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد 10 بجے پھر کوئی چائے اور بسکٹ اور کچھ نہ کچھ کھا لیا، پھر دوپہر کا کھانا کھایا، اور اس کے بعد پھر 4 بجے بیچ میں شام کے کھانے کے بیچ میں پھر چائے اور کوئی کباب اور کبھی کچھ کھا لیا. اس کے بعد شام کا کھانا کھایا اور سونے سے پہلے پھر کبھی دودھ، کبھی کچھ اور کھا لیا. تو یہ 5 سے 6 کھانے بن جاتے ہیں آپ کے. اور جب آپ دن میں 5 سے 6 بار اپنے اعضاء کو کام پہ لگا دیتے ہیں، ابھی پہلا پوری طرح ہضم نہیں ہوا ہوتا، وہ ابھی پہلے کام سے فارغ نہیں ہوتے آپ کے اعضاء، کہ آپ انہیں اور دے دیتے ہو کہ یہ لو یہ کام کرو، اب اس کو ہضم کرو. تو آپ کے کون سے اعضاء جو ہیں وہ معذرت اس جو آپ کا کھانا ہے اس کو ہضم کرنے پہ لگ جاتے ہیں. اس میں آپ کے جو چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، معدے کے جو اعضاء ہیں، اس میں آپ کے پھیپھڑے ہیں، آپ کے گردے ہیں، آپ کا آنتیں ہیں، اور جو دل ہے وہ بھی سارا ان سے کنیکٹڈ ہے. یعنی کہ سارے جو اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ سارے جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اور اس طرح سے جیسے کہ کھانا جب کھاتے ہو تو پہلے تو ہضم کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ انہوں نے الگ کرنی ہوتی ہے. وہ بھی آپ کا خود کار ایک جو اعضاء ہے وہی آپ کا یہ کام کرتے ہیں. اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پھر فضلہ بن کے ایک خود کار نظام کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ جو آپ کے اعضاء ہیں وہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں. سونے سے پہلے آپ کھانا کھاتے ہو تو بھی وہ، آپ سوئے ہوتے ہو تو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب مسلسل کام کر کے وہ ان کے خراب ہونے کا جو ڈر ہوتا ہے، وہ جو ان کو خدشہ ہوتا ہے، روزہ جو ہے اس سے آپ کو بچاتا ہے. اب اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ سارا دن کام کرتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، شام کو آپ نے سونا ہوتا ہے، آپ تھک چکے ہوتے ہیں. اگر نہیں سوئیں گے، اگر آپ چاہیں کہ رات کو بھی کام کریں گے تو آپ یقیناً بیمار ہوں گے، آپ سے کام نہیں ہو پائے گا، آپ تھکے ہوئے ہوں گے. جب تھکے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ سوئیں، آرام کریں. جب آپ سو جا کے دوبارہ اٹھتے ہیں تو آپ پھر سے کام کرنے کے لیے بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، پھر سے تیزی سے بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. آپ تھک کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے جو مسلز ہیں، آپ کا جو جسم ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اور جس طرح آپ ایک لکڑی لیں، اس کو مسلسل دیوار پہ یا کسی چیز پہ ماریں تو اس کے اندر کریک آ جائیں گے، اس کے اندر وہ چٹک جائے گی اور اس میں بیچ میں ٹوٹے گی وہ. اسی طرح آپ کا جسم جب کام کرتا ہے تو وہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اور جب آپ آرام کرتے ہیں یعنی سوتے ہیں تو جسم کے اندر خود کار اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے اس مشین کے اندر کہ وہ خود کار طریقے سے وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کو صحیح کرتا ہے نظام. مطلب اس کے اندر چھوٹے سے ایک ویژول بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جا کے دیکھیں اس میں ٹک ٹاک میں یا یوٹیوب پہ، کہ وہ چھوٹے سے کرندے سے بنا کے لگائے ہوئے ہیں کہ جو اس طرح سے آپ کی ٹوٹ پھوٹ کو صحیح کرتے ہیں جیسے سوئی دھاگے سے کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو سلائی کرتے ہیں. تو یہ ایک خود کار سسٹم ہوتا ہے آپ کا. تو اسی طرح سے آپ کا جو معدہ ہے اس میں جب مسلسل آپ کے آنتیں، جگر، گردے وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور 1 مہینہ جب روزے کا آتا ہے تو جب آپ 12 سے 14، 16، 18 گھنٹے کا روزہ جو ہوتا ہے، 18 کا تو خیر کم ہی ہے، شاید کسی ملک میں ہوتا ہو، نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر 15-16 گھنٹے کا، یا آج کل تو 13 گھنٹے کا پاکستان میں خاص طور پہ. تو یہ جو
وقت ہوتا ہے یہ وہ جو سارے آپ کے اعضاء ہیں انہیں آرام ملتا ہے، اور ان کی جو مسلسل کام کر کر کے جو وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں، جو ان میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، خود کار ہی وہ خود بخود صحیح ہو جاتی ہے جب انہیں آرام ملتا ہے. جیسے آپ سوتے ہیں تو آپ کے جسم کو آرام مل جاتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس طرح سے. اور جب انہیں آرام ملتا ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، تو وہ بہت ساری بیماریوں سے لڑنے کے جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں اور آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں. یہ ایک ڈاکٹر خلوق ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کا نظام انہضام جو ہے، روزے جو ہیں وہ نظام انہضام کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کا حیران کن اثر جو ہے وہ آپ کے جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر جو ہے کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 اور کام کرتا ہے. اس طرح تھکان کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے ایک چوکی دار جو ہے وہ ساری عمر کے لیے پہرے پہ کھڑا ہو. کوئی بھی چوکی دار وہ دن رات پہرے پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اگر ہوگا تو وہ بیمار ہو جائے گا. تو روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام جب ملتا ہے، یہ روزے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. تو جگر پر روزے کی جو فائدہ ہوتا ہے، اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ اتنا اچھا پڑتا ہے کہ جگر کی انتہائی مشکل کاموں میں ایک کام اس کو جو اس کے توازن کو برقرار رکھتا ہے، اس کو صحت مند کرتا ہے، وہ روزہ ہے. اور جو غیر ہضم شدہ خوراک ہے اور جو تحلیل شدہ خوراک ہوتی ہے اس کے درمیان جو مابین ہوتا ہے، اسے یہ ہر لقمے کو سٹور رکھنا ہوتا ہے. اس نے کیا کرتا ہے کہ جو خوراک ہضم ہوتی ہے، جو نہیں ہضم ہوتی، اس کے ہر ایک ٹکڑے کو اس نے سٹور رکھنا ہوتا ہے، یا پھر خون کے ذریعے اس کو ہضم ہو کر تحلیل ہو جانے کے بعد کا جو عمل ہوتا ہے اس کی بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے. روزے کے ذریعے جگر جو ہوتا ہے وہ اس توانائی بخش کھانے کو سٹور کے عمل سے بڑی حد تک جو ہے وہ جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ کھانا آپ کو 12-14 گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے، کھانا سٹور نہیں ہے، تو جگر جو ہے وہ آرام کر لیتا ہے، پھر وہ اس کی نگرانی پہ نہیں ہوتا، اس کو سکون مل جاتا ہے، تھوڑا آرام مل جاتا ہے، اور وہ اپنی جو توانائی ہے اس کو بحال کر لیتا ہے. اور اس سے آپ کے جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں امیون سسٹم. انسانی معدے پر جو مثبت اثر اس کا ہوتا ہے کہ معدے سے خارج ہونے والی جو رطوبتیں ہوتی ہیں، جو تیزابیت ہوتی ہے، وہ اس سے آنتوں کو آرام ملتا ہے. وہ اس سے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں خارج ہوتی ہیں اس وقت جب آپ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، تو وہ آرام کرتی ہیں، تو انہیں اس سے آرام ملتا ہے. ایک حکیم ہمدانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو بھوک کبھی لگی نہیں ہوتی، آپ نے صبح ناشتہ کیا ہے، پھر 10 بجے کھایا، پھر 12 بجے یا دوپہر کو بھی بھوک نہیں اور آپ کھا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ معدہ ابھی وہ جو آپ کے اعضاء ہوتے ہیں کھانا ہضم کرنے والے، وہ ابھی فارغ نہیں ہوئے ہوتے، پہلا کھانا ابھی ہضم نہیں کیا ہوتا صحیح طرح، تو دوسرا کھانا کھا لیتے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈکار آتے ہیں، یا پھر آپ کو موشن لگنا، یا پھر مطلب اس قسم کی جو آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کا کھانا جو پہلا ابھی ہضم نہیں ہوا ہوتا تو دوسرا اور چلا جاتا ہے، تو اس سے آپ کا جو اعضاء ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح طرح سے کھانا ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جب آپ روزہ رکھتے ہو تو اس کے بعد جب آپ وقفہ دیتے ہیں کھانے میں، تو 10-12-14 گھنٹے کا، تو اس کے بعد آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے، آپ کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ آرام کر کے صحت مند ہو چکے ہوتے ہیں، ریفریش ہو چکے ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں، اور آپ کو اس قسم کی جو ساری بیماریاں ہیں، جسے معدے میں تیزابیت، ڈکار اور یہ وہ اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی بہت ساری بیماریاں، ان سے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کا نظام ہے، جو ہضم کرنے کا کھانے کو نظام ہے، وہ اس طرح سے صحت مند ہوتا ہے. پھر ایلن کاٹ جو ہے وہ اپنی تحقیق میں کہتا ہے کہ روزے سے نظام ہضم جو ہے مرکزی عصبی نظام، وہ مکمل طور پر نفسیاتی سکون اس کو ملتا ہے. یعنی کہ جو آپ کی نفسیات ہے اس کو اس سے سکون ملتا ہے، اور آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ اس سے نارمل ہوتا ہے. یعنی آپ کے ہضم کرنے کی جو سارے جو اعضاء ہیں وہ اس سے سکون محسوس کرتے ہیں، اور آپ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں.
تو یہ روزے سے اتنے بڑے فائدے، یہ صرف ہمیں معدے کے آج جو ہیں چند ایک فائدے وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ روزے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور اگلے ویلاگ میں ہم انشاءاللہ اگلا کوئی پوائنٹ دیکھیں گے. تو روزے کے اتنے فائدے ہیں، یہ سارے جسمانی فائدے. لیکن آپ جتنا بھی اس کا علم حاصل کر لیں تو سب سے بڑا مقصد جو ہے روزے کا وہ کیا ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے ہم روزہ نہ رکھیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں فرق پڑتا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھنے کا، اللہ کا مقصد ہے ہمیں صحت مند رکھنا، کیونکہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہم بیمار ہوں، وہ نہیں چاہتا ہم تکلیفوں سے گزریں، وہ نہیں چاہتا ہمیں تکلیفیں آئیں، نقصان ملے. اس لیے اس نے ہمیں روزے کا حکم دیا. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے اس کا حکم ماننا ہے. اور کیوں حکم ماننا ہے؟ تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو آپ علم ضرور اس کا حاصل کریں، اس کو جانیں، کیونکہ علم حاصل کرنے سے یہاں پہ پھر یہ ایک سوال ہے کہ ہم نے روزہ تو اسی لیے رکھنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور ہمارا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، تو پھر علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لعلکم تتقون کہ اگر تم جانتے، تو علم اس لیے حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کا، تاکہ جتنا آپ علم حاصل کریں گے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. آپ کو اتنا ہی یہ احساس ہوگا کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ ہمیں کتنا صحت مند رکھنا چاہتا ہے. وہ ہمارے ہر کام میں، جس کام پر بھی اس نے حکم دیا اس لیے دیا ہے کہ ہم صحت مند رہیں، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں بھی اس محبت کا محبت سے جواب دینا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمارے سب کے روزے قبول فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.